بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا۔ والنازعات غرقا، قسم ہے سختی سے روح نکالنے والوں کی ڈوب کر، والناشطات نشطا، اور آسانی سے روح نکالنے والوں کی نرمی سے، والسابحات سبحا، اور تیرنے والوں کی تیزی سے تیرنا، فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھنے والوں کی دوڑ کر، فالمدبرات امرا، پھر پھر ان کی جو تدبیر کرنے والے ہیں ہر امر کی، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ قلوب یومئذ واجفہ، کئی دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی نیچی ہوں گی، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کیا یقیناً ہم لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں، اذا كنا عظاما نخرہ، کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں بوسیدہ، قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، وہ کہتے ہیں یہ اس وقت واپسی ہوگی خسارے والی، فانما هي زجرۃ واحدہ، بس صرف وہ تو ایک خوفناک ڈانٹ ہوگی، فاذا هم بالساہرہ، تو یکایک وہ لوگ ہوں گے کھلے میدان میں۔ حسب مکرم فرشتوں اور ان کے افعال کی کھائی ہوئی یہ قسمیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ان کی کامل اطاعت اور ان کو نافذ کرنے میں ان کی سرعت پر دلالت کرتی ہے۔ اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ جس امر پر قسم کھائی گئی ہے وہ جزا اور قیامت ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ جس پر قسم کھائی گئی ہے اور جس کی قسم کھائی ہے وہ دونوں ایک ہوں۔ نیز ایک کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اس لیے قسم کھائی ہے کہ ان پر ایمان لانا ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نیز ایک کہ یہاں ان کے افعال کا ذکر کرنا اس جزا کو متضمن ہے جس کا انتظام موت کے وقت، موت سے پہلے یا موت کے بعد فرشتے کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا والنازعات غرقا، ان کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو طاقت کے ساتھ روح قبض کرتے ہیں اور روح قبض کرنے میں مبالغہ کرتے ہیں یہاں تک کہ روح نکل جاتی ہے اور اسے اس کے عمل کی جزا دی جاتی ہے۔ والناشطات نشطا، اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں۔ اس سے بھی فرشتے مراد ہیں جو ارواح کو قوت اور نشاط کے ساتھ نکالتے ہیں، یا اس کے معنی یہ ہے کہ پھرتی اور تیزی سے روح نکالنے کا معاملہ اہل ایمان کی ارواح کے ساتھ ہے، اور ارواح کو کھینچ کر زور سے نکالنا کفار کی ارواح کے ساتھ ہے۔ والسابحات سبحا، یعنی ہوا کے اندر ادھر ادھر آتے جاتے، اوپر چڑھتے اور نیچے اترتے فرشتوں کی قسم۔ فالسابقات، دوسروں پر سبقت لے جانے والے، سبقہ سبقت لے جانا۔ پس فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف جلدی سے آگے بڑھتے ہیں اور وحی الہی کو اللہ تعالیٰ کے رسولوں تک پہنچانے میں شیاطین سے آگے بڑھ جاتے ہیں تاکہ شیاطین اس کو چرا نہ لے۔ فالمدبرات امرا، یہ وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عالم بالا اور عالم
سفلا کے بہت سے امور کی تدبیر کے لیے مقرر فرمایا ہے، مثلاً بارشوں، نباتات، ہواؤں، سمندروں، ماؤں کے پیٹوں میں بچوں، حیوانات، جنت اور جہنم وغیرہ کے امور۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن زمین پر بھونچال آئے گا اور یہ قیامت کا قائم ہونا ہے۔ تتبعها الرادفہ، یعنی ایک اور زلزلہ جو اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن جو کچھ نظر آئے گا اور سنائی دے گا اس کی شدت کی بنا پر دل دہل جائیں گے۔ ابصارها خاشعہ، نگاہیں بہت ذلیل اور حقیر ہوں گی، ان کے دلوں پر خوف طاری ہوگا، گھبراہٹ ان کی عقل کو ضائع کر دے گی، ان پر تعسف کا غلبہ ہوگا اور حسرت ان پر قبضہ کر لے گی۔ منکرین قیامت دنیا کے اندر استہزاء کے طور پر اور حیات بعد الموت کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا مرنے کے بعد ہمیں پہلی تخلیق کی طرف لوٹایا جائے گا؟ یہ استفہام انکاری ہے جو انتہائی تعجب اور اس کو محال سمجھنے پر مبنی ہے۔ انہوں نے حیات بعد الموت کا انکار کیا، پھر اس کو بعید سمجھنے میں بڑھتے چلے گئے، پھر اسی پر بالآخر جم گئے۔ وہ اس دنیا میں تکذیب کے طور پر کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، یعنی جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹایا جائے گا؟ قالوا تلک اذن قرۃ خاسرہ، کہتے ہیں یہ لوٹنا خسارہ ہے، یعنی اگر ایسا ہوا تو بڑا ہی نقصان ہو۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں جہالت اور اس کے حضور جسارت کی بنا اس امر کو بعید سمجھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ جب وہ بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گی تو کیا انہیں دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس امر کے بہت آسان ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، یعنی اس روز سور پھونکا جائے گا، تب تمام خلائق بالساہرہ روئے زمین پر کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، پس اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا، ان کے درمیان عدل پر مبنی فیصلہ کرے گا اور ان کو جزا و سزا دے گا۔ چلو أتاك حديث موسى تحقیق آ چکی ہے آپ کے پاس بات موسیٰ کی۔ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، جب پکارا تھا اس کو اس کے رب نے مقدس وادی طوا میں، اذهب إلى فرعون إنه طغى، اور کہا جاؤ فرعون کی طرف، بلا شبہ اس نے سرکشی کی ہے۔ فقل هل لك إلى أن تزكى، پس کہیے کیا تجھے رغبت ہے اس کی کہ تو پاک ہو، وأهديك إلى ربك فتخشى، اور میں رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف کہ تو ڈرے۔ فأراه الآية الكبرى، پھر موسیٰ نے دکھائی فرعون کو نشانی بڑی، فكذب وعصى، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، ثم أدبر يسعى، پھر وہ پلٹا فساد کی کوشش کرتے ہوئے، فحشر فنادى، پھر اس نے سب کو جمع کیا اور پکارا، فقال أنا ربكم الأعلى، پس کہا میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا۔ فأخذه الله نقال الآخرة والأولى، تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے عذاب میں آخرت اور دنیا کے۔ إن في ذلك لعبرۃ، لعبرة لمن يخشى، بلا شبہ اس میں البتہ عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ حسب۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے حل اتاک حدیث موسیٰ، یہ ایک عظیم معاملے کے بارے میں استفہام ہے جس کا وقوع متحقق ہو چکا ہے، یعنی کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے انہیں پاک میدان طویٰ میں پکارا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، انہیں رسالت سے سرفراز فرمایا، انہیں وحی کے ساتھ مبعوث کیا اور انہیں اپنے لیے چن لیا۔ اذهب الى فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ اسے نہایت نرم بات اور پر لطف خطاب کے ذریعے سے اس کی سرکشی، شرک اور نافرمانی سے روکو، شاید کہ یتذکر او یخشا، نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ فقل، اس سے کہہ دیجئے، هل لک الی ان تزکی، کیا تو کوئی خصلت حمیدہ اور اچھی تعریف چاہتا ہے جس میں خرد مند لوگ ایک دوسرے سے مقابلے کی رغبت رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے نفس کو پاک کرے اور کفر و طغیان سے اپنی تطہیر کر کے ایمان اور عمل صالح کی طرف آ جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، یعنی میں اس کی طرف تیری رہنمائی کروں اور اس کی ناراضگی کے مواقع میں سے اس کی رضا کے مواقع واضح کروں۔ فتخشا، پس جب تجھے صراط مستقیم معلوم ہو جائے تو اللہ سے ڈر جائے۔ جس چیز کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تھی، فرعون نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پس اس نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، یعنی بڑی نشانی کی جنس، اور یہ ان نشانیوں کے تعدد کے منافی نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ یکایک صاف ایک اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ سب دیکھنے والوں کے لیے روشن چمکتا ہوا ہو گیا۔ فَكَذَّبَ، پس اس نے حق کو جھٹلایا، وَعَصَى، اور حکم کی نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى، پھر لوٹ گیا اور تدبیر کرنے لگا، یعنی حق کا مقابلہ اور اس کے خلاف جنگ میں جد و جہد کرنے لگا۔ فَحَشَرَ، پس اس نے اپنے لشکروں کو جمع کیا، فَنَادَى فَقَالَ، اور پکارا اور ان سے کہا، انا ربکم العالی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پس جب اس نے ان کو کمزور پایا تو انہوں نے اس کے سامنے سر اطاعت خم کر دیا اور اس کے باطل کا اقرار کر لیا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پس اللہ نے اس کو دنیا و آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کو دنیا و آخرت کے عذاب کے لیے دلیل، تنبیہ اور اس کو بیان کرنے والی بنایا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اسی میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے، کیونکہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہی آیات الہی اور عبرتوں سے مستفید ہوتا ہے۔ لہذا جب وہ فرعون کی سزا پر غور کرے گا تو اسے اس حقیقت کی معرفت حاصل ہو جائے گی کہ جو کوئی تکبر اور نافرمانی کرتا ہے اور مالک اعلیٰ کا مقابلہ کرتا ہے اسے دنیا و آخرت میں سزا ملتی ہے۔ جس کسی دل سے خشیت الہی رخصت ہو جاتی ہے تو اس کے پاس چاہے ہر قسم کی نشانی کیوں نہ آ جائے وہ ایمان نہیں لاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔